کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت کے بعد جہالت کے خاتمے کا سب سے بڑے علم بردار شخص کون تھا؟ وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہیں کننا ازواج عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم بیویاں ازواج النبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جاءتہ ابنتہ ما كانت مشيته من مشية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او ما تخفى مشيته من مشية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت آئی ہے، ایک بچی آئی ہے، اور وہ بچی کون تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ اللہ کے رسول اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے کہ استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی، میری بیٹی آ گئی ہے، مرحبا، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترہیب کے کلمات کہتے ہوئے جناب فاطمہ کا استقبال کیا کرتے۔ وہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا اور اللہ کے رسول کی اس جذباتی خواہش اور جذباتی جو ہے وہ عادت کو دیکھ کر ہم پر اتنا اثر ہوا کہ ہم سوچنے لگے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے ساتھ اب کیا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آئی تو ان کی چال ڈال کے اندر ہمیں اللہ کا رسول نظر آ رہا، یعنی وہ چلتی تھی اللہ کے رسول کی طرح چلتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خفیہ باتیں ان کے کان میں کی ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن جو استشہاد اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے آنے پر ایک شخص جو کائنات کا سردار ہے، سید ولد آدم، وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے اپنی اس بیٹی کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بیٹی کتنی محترم ہوتی ہے، کتنی وہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، ایک انسان اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور توقیر کے حوالے سے جاہلیت کی رسموں کو رونتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی موقع آیا اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، اولاد کی اس نعمت کے حوالے سے جب کوئی تذکرہ کرنا پڑا تو خاص طور پر کہا، جس طرح خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان، میرے پاس ایک خاتون آئی اور ساتھ اس کے دو بچیاں تھیں، تسأل لہما، تو وہ سوال کرنے لگی کہ میری ان بچیوں کو کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيء۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر اللہ کے رسول کے گھر میں کیا تھا سوائے ایک کھجور کے، وہ کھجور میں نے اٹھائی جو اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی اور میں نے اس خاتون کو دے دی۔ وہ خاتون کھجور لیتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ خود کھائے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دے دیتی، خود کچھ نہیں کھاتی۔ جب یہ واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ساری بات بیان کر دی، یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے، یہ خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ یہ بچیاں تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر ایک سنہری حروف کے ساتھ ایک قاعدہ اور اصول بیان کیا، فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو شخص بھی ان بچیوں کے حوالے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر اس نے اس آزمائش میں کامیابی کے لیے کوشش کی ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کے اور اس کے درمیان اللہ کے ہاں آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العزت ان بچیوں کی وجہ سے ان ماں باپ کے جہنم کی سزا کو جنت کی صورت میں تبدیل فرما دے۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اولاد کی تربیت کرتا ہے، اور اولاد کی تربیت ہر بندہ کرتا ہے، اولاد کے بارے میں بندہ اپنے سے زیادہ سوچتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے جس طرح یہ خاتون بھوکی رہی اور اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ تکلیف کے اندر، سختی کے اندر اولاد کو دکھ میں مبتلا ہوتے ہوئے کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک فطری سی چیز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عال جاریتین، اولاد میں سے بھی بچیوں کے حوالہ سے، وہ جن کو ننگ اور عار سمجھا جاتا تھا، وہ جن کی وجہ سے بندہ چھپتا پھرتا تھا، اسلام نے یہ عزت دی، یہ مقام دے دیا۔ فرمایا اگر کسی نے 2 بچیوں کی تربیت کی اپنی کوشش کے مطابق حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، جاءت یوم القیامہ، وہ بندہ میرے پاس آئے گا اور میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلکہ میں اور وہ اسی طرح مل جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی نظر آتی۔ جاء یوم القیامت وَزَمَّ أَصَابِعَهُمَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کہا کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا وہ میرے یعنی محمد اور اس کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فاصلوں کو ختم کر کے بالکل میرے ساتھ جو ہے اس کو شامل کر دے، اکٹھا کر دے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے میرے بھائیوں، کئی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی، کبھی 3 کا ذکر کیا، پھر صحابہ نے خواہش کیا رسول اللہ 2، کبھی کہا 1، یعنی جو آدمی اپنے ہاں پائی جانے والی بچی کی جس طرح خواہ وہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے وہ تربیت کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلہ کے اندر بچے کے مقابلہ کے اندر اس کو ان نعمتوں سے نوازے گا کہ دنیا میں رحمتیں نازل ہوں گی اور آخرت کے اندر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن کے لیے مطمع نظر یہی ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت اس کی کیسی ہے، کیا اس کے ذریعے وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کا قرب حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فضائل بیان کیے وہاں فرمایا اگر بچی پیدا ہو جائے تو پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرنا ہے۔ اور خوشی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ کہ آپ اپنے سے باہر ہو کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں؟ نہیں، فرمایا جب بچی پیدا ہو تو بچے کی طرح جس طرح کل غلام حقیقت رہینۃ بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ قید ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو اپنی گردن آزاد کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کل غلام رہینۃ حقیقت، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ رہینۃ بعقیقتہ، وہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، اب اس کو گروی سے چھڑانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذبح یوم سابعہ، 7ویں دن جو ہے وہ اس کے نام پر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے۔ بچہ ہے تو 2 کرنے ہیں، بچی ہے تو 1 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا ہے، اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں عقیقہ۔ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ، اور فرمایا اسی دن تم نے نام رکھنا ہے۔ نام ویسے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن فرمایا خاص طور پر بالاہتمام 7ویں دن جب تم عقیقہ کرو تو نام کا اعلان ضرور کر دو۔ وَيُحْلَقُ، اور اس کے جو بال سر کے اندر ہیں وہ بھی اتار دو، تر و تازہ کر دو اس کو، نئی دنیا جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، فطرت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یعنی وہ سارے حقوق پیدائش کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون اور بچی کو دے دیے اور کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ ہمیں بھی اس تفریق سے بچنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اولاد دے، صالح اولاد دے، یا اللہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اگر ہم اولاد کے حوالے سے کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب اور سرخرو فرما، یا اللہ تیری مدد کے بغیر جو ہے وہ کسی فتنے آزمائش میں ہم کامیابی کی صورت میں نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ اگر تو ہمارا ساتھ دے تو مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آزمائش اس اولاد کے حوالے سے دی جانے والی آزمائش میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔